ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام جشن آمد رسول میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے سلسلے میں، ان کی تفسیر کے سلسلے میں، ان کی زندگی کے سلسلے میں آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے سلسلے میں، رشتوں کے بارے میں کیا حکم فرمایا اس کے بارے میں آپ سوالات کر سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے آج ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑ رہے ہیں مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب، اور ہمارے دوسرے مہمان رہیں گے ملک محمد اسماعیل علی خان صاحب، جو آپ کو آپ کی فرمائش پر حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ تو پروگرام کی شروعات میں میں ملک اسماعیل علی خان صاحب سے درخواست کروں گا کہ ایک پیارا سا کلام ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں۔ جی ملک اسماعیل علی خان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد باری تعالیٰ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا۔ غالباً کیا بات، وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی نظر بھی رکھے، سماعتیں بھی نیتیں بھی دخان لا شعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا
چلا رہا ہے وہی خدا ہے. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ اس خوبصورت حمد کے لیے ملک اسماعیل علی خان صاحب اور ناظرین مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب شیخ الفقہ جامعہ نظامیہ حیدرآباد اور جو کہ بانی ہیں ابو الحسنات اسلامک ریسرچ سینٹر کے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. مفتی صاحب آپ کا خیر مقدم ہے. اور سب سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس وقت دنیا کے کیا حالات تھے؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من احبهم وتبعهم بإحسان اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا ہے بلا شک و شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر عظیم احسان فرمایا جب کہ اس نے انہی میں سے ایک عظمت والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا جو ان پر اس کی آیتیں تلاوت فرماتے ہیں اور انہیں پاک صاف کرتے ہیں، ان کی اخلاقی زندگیوں کو سنوارتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کا علم عطا کرتے ہیں. اور بالیقین ان کی جلوہ گری سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. تو اس آیت مبارکہ میں حق تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس کائنات میں جلوہ گری کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اپنے حبیب کو اس دھرتی پر بھیجا. اور پھر حبیب پاک علیہ السلام کی جلوہ گری سے پہلے کیا حالات تھے اس کی طرف بھی نہایت ہی بلیغ پیرائے میں اشارہ فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور بالیقین حضور کی آمد سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. تو آپ کا سوال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے دنیا کے حالات کیا تھے؟ تو دنیا میں گمراہی عام تھی، بد امنی عام تھی، انسانیت کی قدریں مٹ چکی تھی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جو طاقتور ہوتے وہ کمزوروں کو دباتے تھے، بے گناہ لوگوں کو ختم کر دیا جاتا تھا، مجرموں کو کھلی چھوٹ تھی، بچیوں کی ولادت کو منحوس سمجھا جاتا تھا، بچیوں پر ترجیح دی جاتی تھی، بچی پیدا بھی ہو جاتی تو اس کی پیدائش کو منحوس سمجھتے ہوئے کوئی غیر نہیں خود اس کا باپ اس کو زندہ زمین میں دفن کر دیتا تھا. زندہ درگور بچیاں کی جاتی تھیں، شراب نوشی عام تھی، فحاشی عام تھی، عیاشی عام تھی، سٹے بازی عام تھی، جوا بازی عام تھی، سود خواری حرام خواری عام تھی، بدکاری عام تھی. حتیٰ کہ خانہ کعبہ کا وہ لوگ طواف کرتے تو لباس اتار کر برہنہ طواف کرتے. اب اندازہ کریں یہ صورتحال تھی. تقریباً پوری دنیا کی حالت یہی تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فضل کیا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دھرتی پر بھیجا. حضور اکرم علیہ السلام جلوہ گر ہو کر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے. پہلے تو اپنے اخلاق و کردار کے جلوے دکھائے، اور جب قرآن نازل ہوا 40 سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد، 40 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد قرآن نازل ہوا، پڑھ کر سناتے، حکمت کی باتیں سکھاتے، اپنے احادیث مبارکہ کا نور، اپنے رب کے کلام کا نور بکھیرتے جاتے. حضور پاک علیہ السلام کے اخلاق کریمہ اور عادات جمیلہ کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوتے،
ایک بیک نہیں بلکہ یہ 23 سالہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت شاقہ کی بدولت پوری دنیا میں ایک عظیم انقلاب برپا ہوا. جو خود گمراہی میں مبتلا تھے لوگوں کو ہدایت دینے والے بن گئے، جو ظلم ڈھانے والے تھے وہ لوگوں کے حقوق کی رکھوالی کرنے والے بن گئے، جو بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے وہ بچیوں پر شفقت کے پھول نچھاور کرنے والے بن گئے. ہر ایک کو اس کا حق دینے کی مکمل سعی اور کوشش کی جانے لگی. عورت کو جو انتہائی معیوب سمجھا جاتا تھا اس کو انتہائی پروقار زندگی نصیب ہوئی. یہ سب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عنایتیں ہیں. جی بے شک، بہت بہت شکریہ مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب. آئیے ناظرین، پروگرام میں کالر کا سلسلہ بڑھاتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے یہ کالر کہاں سے ہیں اور ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میں بات کر رہی ہوں عرشیہ غازی پور سے. جی سوال کیجیے. میرا سوال تو پہلے یہ ہے کہ نعت خان سے اچھی سی نعت کی گزارش ہے. جی اور دوسرے مفتی صاحب کو میرا بہت بہت سلام ہے. اور مفتی صاحب سے مجھے سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں یہ نبی کب سے بنائے گئے ہیں؟ ٹھیک. اور کوئی سوال آپ کا؟ نہیں. ٹھیک، بہت بہت شکریہ عرشیہ صاحبہ غازی پور سے کال کرنے کے لیے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص لائیو فون ان پروگرام جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فی الحال وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام جشن آمد رسول. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب، شیخ الفقہ جامعہ نظامیہ حیدرآباد. اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں ملک اسماعیل علی خان صاحب جو آپ کو آپ کی فرمائش پر حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. آپ دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے. اور بریک کے بعد کچھ اور کالرز کو اس پروگرام میں جوڑتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں پونا سے تنویر بات کر رہا ہوں. جی تنویر صاحب سوال کیجئے. نہیں بس بہت مہینہ ہے، دعا کی درخواست ہے. جی ہماری ساسو ماں کو ابھی کورونا ہو کے ابھی وہ ٹھیک ہوئی، آئندہ بھی ان کو کچھ نہ ہو اس کے لیے دعا کیجیے. سب کو دعا کیجیے، میری بیوی کے لیے، ان کے لیے دعا کی درخواست ہے بس. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ تنویر صاحب پونے سے کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ اڑیسہ سے بات کر رہے ہیں. جی سوال پوچھیے اپنا. مجھے ایک اچھی نعت سننی چاہیے. جی. سامنے مدینہ ہو اور میری دم نکل جائے. بہت ٹھیک، کوئی سوال بھی آپ کا؟ سوال تو حضور کے لیے جو کچھ آپ کہتے ہیں سنتی ہوں. جی حضور کا جو کچھ تعریف سنتی ہوں. ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے اڑیسہ سے. جی مفتی صاحب، عرشیہ صاحبہ نے غازی پور سے سوال کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کس عمر میں بنایا گیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین. بہن نے سوال کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کس عمر شریف میں نبی بنایا گیا. دراصل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے نبوت سے سرفراز فرمایا. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نبوت کب سے واجب ہوئی؟ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ آدم بین الروح والجسد، جبکہ وہ آدم بین الروح والجسد، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے. یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کا مرحلہ مکمل نہیں ہوا تھا، اس وقت بھی میں نبی تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے نبی بنایا لیکن بھیجا سب سے اخیر میں. ختم نبوت کا تاج پہنا کر سب سے اخیر میں حضور پاک علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا.
جو پارہ نمبر 3 ہے آپ اس کو پڑھیں تو اس کے اخیر رکوع میں ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، جی اور اللہ نے پیغمبروں سے عہد و پیمان لیا تھا، اس کو یاد کیجئے، اور یاد کیجئے اس وقت کو جب کہ اللہ نے نبیوں سے عہد و پیمان لیا تھا جو کچھ کتاب و حکمت میں تمہیں دوں، پھر تمہارے پاس ایک عظمت والے رسول تشریف لائیں جو تمہارے پاس جو پیغامات ہیں ان کی تصدیق کرتے ہوں، تو کیا کرنا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو البتہ ضرور بضرور تم ان پر ایمان لانا اور ضرور بضرور تم ان کی مدد کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے عہد و پیمان لیتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم نے اس بات کا اقرار کیا اور اس پر میرے بھاری ذمے اور عہد کو قبول کیا؟ اقررتم واخذتم علی ذلک اصری قالوا اقررنا، تو انبیاء نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ پھر فرمایا فشہدوا، تم گواہ ہو جاؤ، اور یہ بھی فرمایا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین نے یہی بیان کیا، حضرت علی مرتضیٰ شہر خدا رضی اللہ عنہ سے روایت بھی یہی ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لانے کے لیے انبیاء کرام کو حکم فرمایا کہ ایمان لاؤ گے تب میں تم کو نبی بناؤں گا، تو سبوں نے کہا آمنا بہ وبنبوتہ، ہم حضور پر بھی ایمان لائے، ان کی نبوت پر بھی ایمان لائے۔ تب اللہ نے انبیاء کرام کو نبوت عطا کی۔ عالم ارواح میں ہی سب سے پہلے حضور پاک علیہ السلام کی نبوت پر ان سے اقرار کروایا گیا، ان کو ذمہ داری سونپی گئی اور ان سے عہد لیا گیا انبیاء سے۔ تو اس طرح سے حضور پاک علیہ السلام کی نبوت اس اعتبار سے اولیت رکھتی ہے، لیکن ظاہری طور پر حضور علیہ السلام کو اللہ نے سب سے اخیر میں بھیجا۔ پھر رسول کریم علیہ السلام 40 برس کی عمر کو پہنچے، تب آپ کے لیے اللہ کا حکم آیا، قرآن کریم کی 5 آیتیں اقرا کی نازل ہوئی۔ اب حکم ہوا کہ لوگوں کو پڑھ کر سنائیں اور اپنے نبی ہونے کی انہیں خبر دیں، تو آپ کی بعثت 40 سال کی عمر میں ہوئی۔ حقیقت میں نبوت کی عطائی جو سرفرازی اور نبوت سے آپ کو مالا مال کرنے کا مرحلہ ہے، اس کے بارے میں تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا کتنے برس پہلے ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے حضور پاک علیہ السلام ہی کو پیدا کر کے یہ منصب آپ کو عطا کیا، اور جس کو بھی نبوت اور رسالت ملی حضور علیہ السلام کے فیضان سے ملی۔ ظاہری طور پر آپ تشریف لائے مکے کی دھرتی پر، 40 برس کی عمر کو پہنچے، تب وحی کا نزول ہوا، بعثت کا اعلان ہوا، آپ نے تبلیغ اسلام کا کام شروع فرمایا۔ جی مفتی صاحب یہ بھی بتا دیجیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اس کے کتنی سال تک وہ حیات رہے، اور پھر جب مدینہ گئے ہیں تو وہاں مدینہ میں کتنے سال رہے وہ؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ صاف ہو جانی چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام کو نبوت تو اول ملی، جی اس کے بعد آپ ہی کی نبوت کے فیضان سے سب کو نبوت ملی۔ یہ 40 سال کی عمر میں نبوت کے اعلان کا حکم ہوا، ایک ہے نبوت کا عطا کیا جانا، ایک ہے نبوت کا اعلان کروایا جانا۔ تو عطائے نبوت کا مرحلہ تو بالکل اولیت کا ہے، اور اعلان نبوت، اظہار نبوت کا مرحلہ 40 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد ہوا۔ اب اعلان نبوت کے بعد رسول کریم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں 13 برس قیام فرما رہے۔ نبوت کے احکام لوگوں تک پہنچانے کے احکام جب آئے تھے تب حضور پاک علیہ السلام 40 سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے، اس کے بعد 13 سال آپ کا قیام مکہ مکرمہ میں رہا۔ اس طرح 53 برس کی عمر کو پہنچے تب مکہ مکرمہ ہی میں تھے۔ 53 برس کی عمر ہو چکی، حکم آیا ہجرت کر کے مدینہ شریف کو جانے کا، تو ہجرت کے بعد مدینہ منورہ پہنچے، وہاں مدینہ منورہ میں آپ کا قیام 10 برس رہا۔ تو اعلان نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں 13 سال، مدینہ طیبہ میں 10 سال، 23 سالہ یہ دور رہا جس میں آپ لوگوں کو ہدایت دیتے رہے، تعلیم و تربیت فرماتے رہے، اور 63 برس کی عمر شریف میں آپ کا وصال مبارک ہوا۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب۔ اور اسماعیل علی خان صاحب ہمارے پاس نعت کی فرمائشیں آئیں۔ ارشاد صاحبہ نے غازی پور سے سوال کیا، تو اس کے علاوہ ایک دوسری محترمہ نے اڑیسہ سے بھی فرمائش کری تھی نعت کی، تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے لیے ایک نعت پیش کریں آپ۔ جی ملک صاحب۔ فرمائشی نعت پیش کر رہا ہوں۔ جی بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہرو بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہرو بر مدینے میں،
میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینہ جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر تمہیں آئے نظر جب روضے انور مدینے میں تمہیں آئے نظر جب روضے انور مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحروبر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ ملک اسماعیل علی خان صاحب. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فی الحال یہاں پر وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب جو ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑے ہیں، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں ملک اسماعیل علی خان صاحب جو آپ کو آپ کی فرمائش پر حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے اور کچھ اور کالرز کو بریک کے بعد شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کے کیا کیا سوالات ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں، کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں بلاری سے بشیر احمد بات کر رہا ہوں. جی بشیر صاحب سوال پوچھیے. کیا آثار حضور کے آثار مبارک منہ مبارک گھر میں رکھ سکتے ہیں کیا؟ جی رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا چیز؟ ذرا تفصیل سے بیان کیجیے. کیا چیز آپ سوال آپ کا کیا ہے؟ آثار مبارک منہ مبارک حضور کے منہ مبارک گھر میں رکھ سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، بہت بہت شکریہ بشیر صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں تلنگانہ سے بات کر رہا ہوں. سوال پوچھیے. میں رمضان میں بات کر رہا تھا، یہ ٹی وی خراب ہو گئی تھی ہماری ٹی وی آج لا لیے. تو کیا ہوا؟ ہلو کیا کریں؟ جی میرے کو ایک نعت کی فرمائش ہے. ٹھیک محمد آگے. ٹھیک محمد آگے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی جی حضور کے کتنے بیویاں تھیں؟ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی اڑیسہ سے بولتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک اڑیسہ سے بولتی ہوں. ٹھیک آج حضور کے کتنے بیویاں تھیں؟
ٹھیک. اور ایک نعت سننے کا خواہش ہے. میرا ٹھیک ہے نام یقینا بیگم، میں اڑیسہ سے کہتی ہوں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. غالباً کال ڈراپ ہو گیا. جی مفتی صاحب، بلاری سے بشیر احمد صاحب نے سوال کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کیا ہم گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ برابر رکھ سکتے ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے منہ مبارک یقیناً رحمتوں برکتوں کا باعث ہیں. امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. ادب کا جو تقاضا ہے اس کو ملحوظ رکھیں. بے ادبی کسی قسم کی بھی ہونے نہ پائے. جس حجرے میں رکھ رہے ہیں، جس مقام پر رکھ رہے ہیں، وہاں ایسے ہی شور شغب نہیں ہونا چاہیے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کے درمیان حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے منہ مبارک تقسیم فرمائے تھے. امت نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار یوں کیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے تبرکات کی دل و جان سے حفاظت کی، تقدس اور احترام اس کا کیا. اور آج بھی الحمدللہ ادب و احترام غیر معمولی کیا جاتا ہے. تو ادب کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے گھر میں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام نے بھی اپنے گھروں میں رکھا تھا. جی یقیناً ادب بھی کیا تھا، ویسا ہی ہمیں بھی ادب اور احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے رکھنا بالکل برکتوں کا باعث ہوگا. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور اڑیسہ سے ہماری بہن نے ایک سوال کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شریک حیات تھی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ازواج مطہرات مقدس بیویاں 11 تھیں. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضور علیہ السلام نے یہ جو ازواج مطہرات کو نکاح میں لایا، یہ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم پر کیا تھا. اور اس کے اندر حکمت بھی یہ تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے وہ گوشے جو عورتوں سے رہبری کے تعلق سے آپ کی ذات گرامی سے صادر ہوتے ہیں وہ عورتوں تک پہنچیں. تو حضور کی مقدس بیویوں کے ذریعے سے عورتوں کے مسائل حل ہوئے. اور نبی پاک علیہ السلام بتقاض حیا بعض باتیں خواتین کی کھل کر نہیں فرماتے، تو یہ ازواج مطہرات ذریعہ بن گئی عورتوں تک ان مسائل اور ان احکام کو پہنچانے کا. اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے زائد بیویاں رکھیں، ازواج مطہرات تھیں. یہ اللہ کے حکم سے اور تعلیم اور تبلیغ کی خاطر تھا. اور مختلف خاندان اور قبیلے میں جو نفرت ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے بھی یہ آپ نے زائد رشتے کیے ہیں. اور یہ ایک حکمت یہ بھی تھی کہ جو خواتین بیوہ ہو چکی تھی ان کا کوئی سہارا نہیں تھا، اور ڈر تھا کہ وہ کسی وجہ سے دوسری مشکل میں پھنس جائیں، کفر کی طرف ان کو پلٹا لیا جائے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے زوجیت کے شرف سے مشرف فرما کر ان کے ایمان کا بھی تحفظ فرمایا. بہرحال حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 بیویاں رہی ہیں، اور وہ 11 بیویاں وصال اقدس کے بعد بھی رشتہ منقطع نہیں ہوتا. حضور کی حیات کی علامتوں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی مقدس بیویوں سے بعد وصال کوئی نکاح نہیں کر سکتا. ہر ایک کی بیوی کا رشتہ موت کے بعد منقطع ہوتا ہے، مگر ان کا رشتہ وصال اقدس کے بعد بھی منقطع نہیں ہے. وہ امہات المومنین تقدس والی مائیں ہیں، ان کا احترام، ان کی عزت امت پر لازم اور واجب قرار دی گئی ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سے مرزا اکبر بیگ بات کر رہا ہوں. کہاں سے بات کر رہے ہیں مرزا اکبر صاحب؟ نظام آباد. جی سوال پوچھیے اپنا. میں یہاں پر لیکچرر ہوں. جی سوال یہ تھا کہ میلاد النبی منانا درست ہے یا نہیں ہے. کوئی اور سوال آپ کا؟ پچھلے زمانے میں تو اس طرح کے کوئی میلاد النبی نہیں مناتے تھے. جی چلیے بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال کیجیے اپنا. سوال پوچھیے اپنا. غالباً کال ڈراپ ہو گیا. جی مفتی صاحب، مرزا اکبر صاحب نے سوال کیا تھا میلاد النبی
کس طرح سے منا سکتے ہیں، منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے؟ کیونکہ پرانے زمانے میں لوگ نہیں مناتے تھے، یہ ان کا پوچھنا ہے۔ دیکھیے، اصل میں میلاد منانے کا مطلب کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی آمد مبارک کے واقعات بیان کرنا، حضور پاک علیہ السلام کے فضائل بیان کرنا، حضور پاک علیہ السلام کے خصائص بیان کرنا، نبی کریم علیہ السلام کی نعتیں پڑھنا، نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن شانوں سے قرآن مجید میں یاد فرمایا ہے ان شانوں کا تذکرہ کرنا، امت کو اپنے حبیب پاک علیہ السلام سے وابستہ کرنا اور اس وابستگی میں ازدیاد اور اضافے کی کاوشیں کرنا، یہ اصل ہے مقصد میلاد، اور یہ ہے میلاد کا مکمل طور پر خاکہ۔ تو یہ رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام بھی حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے واقعات بیان نہ فرماتے ہوتے تو کتابوں میں محفوظ نہیں رہتے۔ آج آپ بتائیے، ہم 1442 ہجری میں ہیں، یعنی حضور پاک علیہ السلام کے وصال مبارک پر 1432 سال گزر چکے۔ اب اس سال میں جو ہم ہیں تو 1432 سال، اتنا طویل عرصہ گزر گیا وصال مبارک کے بعد، اور ولادت باسعادت حضور کی اس سے کب ہوئی؟ 63 برس پہلے ہوئی۔ تو آپ اندازہ کیجئے 1442 ہجرت سے ہے، اور 42 میں پھر 53 برس ملا لیجئے، تو 53 کا مطلب ہوا کہ 1495 برس پہلے حضور دنیا میں تشریف لائے۔ آج سے 1495 برس، یعنی 5 کم 1500 سال پہلے حضور پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو اتنا طویل عرصہ گزرنے کے بعد ولادت باسعادت کے واقعات جو کتابوں میں ملتے ہیں، حدیثوں میں ملتے ہیں، یہ کیسے ملتے ہیں؟ صحابہ نہ بیان کرتے ہوتے تو نہیں ملتے تھے۔ جامع ترمذی میں خود ایک عنوان ہے، بابو ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو حدیث آئی ہے اس کا بیان، پھر انہوں نے حدیث پاک ذکر فرمائی ہے۔ تو میلاد النبی کا تذکرہ پہلے بھی تھا اور منقطع کبھی نہیں ہوا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے مختلف مقامات پر ذکر کیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، بالیقین بلا شبہ تم میں ایک عظمت والے رسول تم ہی میں سے تشریف لائے، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے، تمہاری بھلائی کے بے انتہا چاہنے والے ہیں، مومنوں پر حد درجے مہربان ہیں، لطف کرنے والے ہیں، رافت فرمانے والے ہیں، شفقت فرمانے والے ہیں، مہربانی فرمانے والے ہیں۔ اب بتائیے، حضور تو تشریف لائے تھے نا، قرآن 40 سال کے بعد نازل ہوا، پھر اس میں ذکر آتا ہے کہ تمہارے پاس ایسے عظمت والے رسول آئے ہیں کیوں فرمایا؟ آ چکے تھے حضور، لیکن اللہ نے آنے کے مضمون کو قرآن مجید مختلف مقام پر بیان کیا، کہیں تشریف لائے کہہ کر بیان کیا، کہیں بھیجا کہہ کر بیان کیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی کریم علیہ السلام غیب بتانے والے پیغمبر، بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، امت کے احوال پر نظر کرنے والا بنا کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ حبیب پاک کی شانوں کو بیان فرما رہا ہے کہ چمکتا ہوا آفتاب بنایا، جگمگانے والا، جگ کو منور کرنے والا بنایا، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا بنایا، داعی بنایا، سراج منیر بنایا، یہ ان شانوں کا ذکر کیا۔ تو بتائیے، یہ شانوں کا جو بیان آیا ہے اسی کو ایک اہتمام کے ساتھ عنوان کے تحت بیان کرنا، یہ میلاد پاک کا مضمون ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے، حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام نے کیا نہیں کیا سمجھنا یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ البتہ یہ کہ موجودہ شکل میں جو جلسے ہوتے ہیں یا جو روشنی وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے، یہ اس زمانے میں ہوا تھا۔ تو دیکھیے، نوعیتیں بدلتی چلے گئی۔ ویسے آپ میڈیا میں جو بیٹھ کر ہم آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں، کیا یہ میڈیا اس زمانے میں اس طرح تھا کہ اس طرح سوالات کے جوابات دیے جاتے تھے؟ دو بدو ہوتے تھے، کوئی بھی آپ کوسوں دور ہیں، ہم آپ سے کوسوں دور ہیں، بلکہ فی الوقت حال یہ ہے کہ ہمارے اینکر صاحب نیوز 18 اردو کے دفتر میں ہیں وہاں، اور ہم اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے، نعت خواں اپنے گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو یوں لگ رہا ہے کہ تینوں ایک ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میڈیا نے ہمیں یوں قریب کر دیا، اور آوازیں بیک وقت ہم جو کہہ رہے ہیں آپ سن رہے ہیں، آپ کا سوال ہم سن رہے ہیں۔ تو یہ مواصلت کے ذرائع ہیں، یہ بدلے ہیں، لیکن مقصد نہیں بدلا ہے۔ تو جس طرح ان تبدیل شدہ ذرائع کو حق کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں، ایسا ہی جلسے جلوس سیاسی ہوتے ہیں، مختلف مقاصد کے تحت ہوتے ہیں۔ اگر سرکار کے ذکر مبارک کے جلسے ہوں، حضور کی یاد کی مجلسیں ہوں، اور خلاف شرع کام اس میں نہ کیا جائے تو یقیناً خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ اس زمانے میں عقد نکاح نہایت سادگی سے ہوتے تھے، مسجد میں نکاح ہوتا تھا،
بس لوگ رخصت ہو جاتے تھے. شادی خانوں میں شادیاں ہو رہی ہے, قاضی صاحبان علماء ہیں جو جاتے ہیں نکاح کراتے ہیں, اور علماء جا کر خطبے نکاح پڑھاتے ہیں. تو کبھی یہ سوچے کہ بھئی ہم شادی خانے میں جو نکاح پڑھا رہے ہیں کیا حضور کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا؟ کیا بات, نہیں ہوتا تھا, تو ہم کو نہیں جانا چاہیے. دیکھیں نکاح ہوتا تھا, شادی خانہ نہیں تھا, لیکن شادی خانے میں ہو رہا ہے تاکہ لوگوں کے لیے سہولت ہو. پہلے گھروں میں وسعتیں نہیں رہی, اب لوگ جمع ہو جاتے, آسانی ہوتی ہے, تو مختلف اس کی جو ہے مصلحتیں ہیں. دیگر امور کو بھی آپ دیکھیں, مدرسے اس وقت جو بنے تھے, صفہ تھا اس وقت, طلباء کی نوعیتیں جدا تھی, لیکن مقصد ایک تھا. اب مدرسوں کی نوعیتیں بدل گئی, اعلیٰ درجے کے مدرسے بنوائے جا رہے ہیں, قوم سے چندہ لیا جا رہا ہے. اب کوئی یہ پوچھے کہ بھائی اس زمانے میں چندہ لے کر مدرسہ بناتے تھے کیا؟ امام کو قوم کے چندے سے پیسے دیتے تھے کیا؟ مؤذن کی تنخواہیں کیا عوامی پیسوں سے ہوتی تھی؟ بیت المال تھا, بیت المال سے ان کو وظیفہ تھا. اب بیت المال نہیں رہا تو عوام سے چندہ لیا جا رہا ہے, کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے, پھر وہ جمع کر کے ان کی تنخواہوں کا انتظام کرتے ہیں. تو یہ ساری نوعیتیں حالات کے اعتبار سے تبدیلی کی ہے. تو یہ جلسے, یہ اس طرح کا ذکر, اگر اس میں کوئی خلاف شرع کام نہیں ہے. روشنی ہم اپنے گھر میں کر رہے ہیں, ایک لائٹ کافی تھی نا, کتنے لائٹ گھر میں لگی ہوئی ہوتی ہے بتائیے؟ پورے ہال میں ایک پنکھا کافی ہے, لیکن ایک سے زائد پنکھے لگوائے جاتے ہیں. بستر ایک کافی ہے, 2-3 بستر بچھائے جاتے ہیں, پلنگ بھی ہے, گدا بھی ہے, اس پر پھر ایک بچھا ہوا ہے, پھر ایک بچھا ہوا ہے, اور پھر ایک آدمی کو سونے کے لیے جتنی جگہ چاہیے اس سے زیادہ کشادہ پلنگ دیا جاتا ہے. تو یہ وسعتیں جو دیگر چیزوں میں آئی ہے, اس کو ہم سینے سے لگا لیتے ہیں. ذکر رسول پاک علیہ السلام کے لیے یا دین کی کوئی تعلیم و تبلیغ کے لیے کوئی ایسا وسیع پیمانے پر کام ہو, اس کے بارے میں ایسے وسوسے کیوں آتے ہیں, ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے. ہاں البتہ اس میں گانا بجانا, کوئی خلاف شرع کام کرنا جس سے اللہ کے حبیب نے منع کیا, بالکل اس کا ارتکاب نہیں کیا جا سکتا, گناہ ہے وہ. لیکن اللہ کے حبیب کا ذکر کرنا, نعت پڑھنا, قرآن پڑھنا, بیان کرنا سیرت کا, میلاد کا, یہ بالکل سعادتوں کی بات ہے. کبھی یہ درس رکا نہیں ہے. آج بھی احادیث پڑھانے والے اس بات کو جانتے ہیں کہ حدیث کی کتابوں میں اس کا بیان آتا ہے. البتہ یہ کہ مناسبت سے کرتے ہیں. اب جیسے میلاد کا مہینہ آیا تو سرکار کی میلاد پاک کا, سیرت طیبہ کا بیان ہوتا ہے. اچھا, ہر جلسے میں میلاد ہی نہیں بیان ہوتے, حضور کی پوری سیرت میں سے کبھی کوئی عنوان کبھی کوئی عنوان. نام تو میلاد پاک کا ہے کیونکہ یہ حضور کی آمد کا مہینہ ہے, لیکن مختلف موضوعات پر بات ہوتی ہے سیرت طیبہ کے. رمضان کا مہینہ آتا ہے, دیکھیے پورے رمضان بھر میں روزوں پہ ہی بیان ہوتا. کیا روزوں پہ ہوتا, تراویح پہ ہوتا, قرآن پہ ہوتا, زکوٰۃ پہ ہوتا, اعتکاف پہ ہوتا. اب اگر کوئی پوچھے کہ بھی صحابہ جلسے کر کے کبھی رمضان کے فضائل بیان کرتے تھے کیا, زکوٰۃ پر کوئی سیمینارز ہوتے تھے کیا, حج کے تربیتی کیمپس جو آج کل منائے جاتے ہیں اسے ہوتے تھے کیا, تو کہیں گے کہ بھئی اس انداز کے تو نہیں ہوتے تھے. مگر جو ہو رہے ہیں اس کا مطلب لوگوں میں شعور جگانا چاہیے, اس لیے ہو رہے ہیں, تو بہت اچھی بات ہے, علم پہنچ رہا ہے. تو ہم اس کے ان فوائد کو بھی دیکھیں, انشاءاللہ الجھنیں ہماری دور ہو جائیں گی. غلط کام بہرحال غلط ہے, غلط کی کبھی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی, لیکن شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے ذکر میلاد پاک کرنا, مجلس سے سجانا یقیناً یہ برکتوں کا ذریعہ ہے, اس کو کبھی بھی برا نہیں سمجھا جا سکتا. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب, جس طرح سے آپ نے جواب دیا ہے, اور مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین کے جو شک و شبہات تھے وہ دور ہو گے. جس طرح سے آپ نے زکوٰۃ کی بات کہی, مدارس کی قیام کی بات کری, اسٹیبلشمنٹ کی بات کری, آپ نے شادی بیاہ کی بات کری, وہ اتنی اچھی مثالیں دے کر آپ نے سمجھایا ہے. تو مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین کے اندر جو شک و شبہات رہے ہوں گے, میلاد النبی منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے, وہ سب دور ہو گئے ہوں گے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فی الحال وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ خاص لائیو فون ان پروگرام جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی, شیخ الفقہ جامعہ نظامیہ حیدرآباد. اور آپ کو آپ کی فرمائش پر حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں ملک اسماعیل علی خان صاحب. دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے, اور بریک کے بعد کچھ اور کالرز کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی جناب, ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے لوگوں کی. جی ہلو, تو صحیح تاریخ کیا ہے, اور عید میلاد النبی کے دن جو ہے لوگ جلوس وغیرہ نکالتے ہیں, یہ جائز ہے کیا؟ مفتی صاحب نے ابھی بہت ہی تفصیل کے ساتھ جواب دے دیا ہے. مجھے امید ہے کہ اگر آپ نے پروگرام دیکھا ہوگا یا دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو جواب سمجھ میں آؤگا. فی الحال آپ کا جو پہلا سوال ہے اس کو ضرور انشاءاللہ شامل کریں گے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. اور آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم.
सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं जमशेदपुर झारखंड से बोल रहा हूँ। जी जमशेदपुर जमशेदपुर, सवाल कीजिए। सवाल मेरा ये पहले तो ये कि नात शरीफ जो है वो उसको हुजूर की शान में जो है उसे पेश कर दीजिए। और दूसरा सवाल ये है कि मक्का से मदीने जब हुजूर तशरीफ ले गए तो वहाँ किस तरह का इस्तकबाल हुआ था? ठीक, ये मतलब कि आपके मिलादुन नबी के सिलसिले में ये इस तरह ही का इस्तकबाल किया गया होगा। और अभी तो हमारे झारखंड में लॉकडाउन की वजह से बहुत सी परमिशन नहीं मिल रहा है, तो हम लोग तो जुलूस वगैरह नहीं निकाल सकेंगे अभी। तो घर में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? ठीक है जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम कश्मीर से बोल रहे हैं। सवाल कीजिए अपना। सवाल ये है कि हम अगर किसी मैयत के घर जाते हैं ना, वहाँ दुआ शवा करना कि नहीं? आप किसी घर पे कोई जाते बोलता है तो दुआ करना जरूरी नहीं है। किस ठीक है बहुत वहाँ बहुत मतलब फातिहा खाने जो होते हैं ना। जी ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मलिक इस्माइल अली खान साहब, नात की कई एक फरमाइशें आ चुकी हैं, तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि हमारे नाज़रीन के लिए एक अच्छा सा कलाम पेश करें। जी मलिक साहब। अहलन व सहलन मरहबा या मुस्तफा या मुजतबा अहलन व सहलन मरहबा शम्सुज़्ज़ुहा बद्रुद्दुजा अहलन व सहलन मरहबा अहलन व सहलन मरहबा। तफसीर हो कुरान की और जानी हो ईमान की, तफसीर हो कुरान की और जानी हो ईमान की, ईमान की। ऐ मंबए नूरे खुदा, ऐ मंबए नूरे खुदा अहलन व सहलन मरहबा या मुस्तफा या मुजतबा अहलन व सहलन मरहबा। आए हैं गोदी में तेरी दाई हलीमा वो नबी, आए हैं गोदी में तेरी दाई हलीमा वो नबी जो है हबीबे किबरिया, जो है हबीबे किबरिया अहलन व सहलन मरहबा। हो दहर में फिर रोशनी मिट जाए सारी तीरगी, हो दहर में फिर रोशनी मिट जाए सारी
جامی نے کی ہے یہ دعا، جامی نے کی ہے یہ دعا، اہلا و سہلا مرحبا یا مصطفیٰ یا مجتبی، اہلا و سہلا مرحبا، شمس الضحیٰ بدر الدجا، اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا، جزاک اللہ خیر۔ بہت بہت شکریہ ملک اسماعیل علی خان صاحب۔ اور مفتی صاحب آخر میں ہم 1 منٹ کی دعا کر لیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارا یہ آخری سوال ہے کہ جو حالیہ دنوں میں آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں جو بارش ہوئی ہے، تو اس طرح کی جو قدرتی آفتیں ہیں یا مصیبتیں ہیں ان سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں، اور سیرت مبارکہ سے ہمیں کیا رہبری ملتی ہے؟ مختصر جواب چاہوں گا مفتی صاحب۔ جی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تعلیمات میں جو دعائیں ہیں ہم ان دعاؤں کو خاص طور پر پڑھیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایسے موقع پر یہ دعا فرمائے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ اور ہم خاص طور پر بارش سے متاثرہ لوگوں کے گھروں تک پہنچ کر غلہ اناج کا انتظام کریں، پیسے اور رقومات کا انتظام کریں، اور جو مرحومین ہیں ان کے لیے دعائے بخشش کریں، جو بیمار ہیں ان کی صحت کے سلسلے میں فکر مند ہوں اور علاج معالجے کا نظم کریں۔ یہ صحیح خوشی ہے میلاد پاک کی جو ہم بانٹ سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں امت مسلمہ کے ساتھ ہمدردی کرنے اور تمام انسانیت کے ساتھ ہمدردی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور ہمارے کالر نے فرمائش کی درخواست کری تھی کہ آخر میں پروگرام کے آخر میں دعا کی جائے، تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مختصر دعا کر دیں ہمارے ناظرین کے لیے کہ وہ کس طرح سے آفتوں سے بچے، ہم سب کو کس طرح سے آفتوں سے بچنا چاہیے، جو خاص کر کے جو ابھی کووڈ-19 کا جو وبا ہے اس سے ہم لوگ کس طرح سے بچیں، اس کے لیے دعا۔ اے اللہ، اے ہمارے مالک، اے ہمارے معبود، اے ہمارے مقصود، تجھ سے ہماری کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ہم سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، امت مسلمہ پر رحمتوں کی برسات فرما۔ اے اللہ، تمام انسانیت پر رحمتیں نازل فرما۔ حبیب پاک کی جلوہ گری کا یہ مہینہ ہے، مولا سب کو خوشیاں عطا فرما۔ جو بارش کی وجہ سے یا کسی اور آفت اور بلا کی وجہ سے متاثر ہے، اللہ ان کی غیبی مدد فرما۔ ہمیں سب کے ساتھ شفقت اور مہربانی، اخوت اور ہمدردی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سرمایہ دار کو اے اللہ توفیق دے کہ بے روزگار لوگوں کے روزگار کے لیے وہ کوشش کریں، اور اے اللہ بے روزگاروں کو رزق میں وسعت عطا فرما، ہر ایک کی جائز مرادیں پوری فرما۔ دنیا میں جب تک زندگی رہے ایمان کے ساتھ زندگی ہو، اور وقت آخر ایمان پر موت ہو، محشر میں حبیب پاک کی شفاعت ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جوابات عنایت فرمائے اور ان کو مشورہ بھی دیا، بہت بہت شکریہ۔